دیکھیں پہلے تو میں پنجوتا صاحب نے جو باتیں کی ذرا اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے، تو میرا خیال ہے جس چیف آف آرمی اسٹاف کا وہ نام لے رہے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے اس وقت ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہا گیا تھا کہ میں گھر پہ سو رہا تھا، مجھے کال آئی زبردستی کہ جا کے اس کی گورنمنٹ بچانی ہے، فوراً پہنچ جاؤ. یہ اس بندے کا نام لے رہے ہیں جس بندے کو ان کے پرائم منسٹر نے اس وقت کہا تھا کہ میں تمہیں لائف ٹائم کی ایکسٹینشن دیتا ہوں، میری گورنمنٹ بچا کے مجھے دے دو. جس طریقے سے انہوں نے اریسٹ کرنے کی باتیں کی، تو مریم نواز کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اپنے والد کو ملنے گئیں، ان کو وہیں پہ بٹھا دیا گیا. اسی طریقے سے اگر حنیف عباسی، ان کے اوپر جب ڈرگز کا کیس ڈالا گیا تو ان کے جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کلمہ پڑھ کے اور درود پڑھ کے انہوں نے حلفاً کہا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ان کی گاڑی سے منشیات برآمد ہوئی. حنیف عباسی کو کس طریقے سے رات کے 1 بجے عدالت لگا کے وہیں سے اریسٹ کر لیا گیا. یہ جو چیزیں آج یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ حقائق کو ہمیشہ چھپاتے ہیں. ان کے جیسے پہلے کچھ 32 کے 28 پنچر تھے، اس طریقے سے ابھی 26 نومبر کی اگر میں بات کروں، میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ سے وہ ڈاکومنٹ سارے شیئر کیے ہیں. اب عمران عباسی والگلزار مقدمہ نمبر 599/24، یہ بچہ جو کہ میرے ہری پور کا ہے، اور ان کی پہلا دعویٰ تھا کہ 280 لوگ شہید ہو گئے اس رات کو. پھر انہوں نے کہا جی ہمارے 12 سے 14 لوگ اس میں شہید ہو گئے. میں پورے کے پی کی یا پاکستان کی بات تو نہیں کروں گا، جھوٹ تو چھوٹی سی بات سے بھی سمجھ آ جاتی ہے. یہ میرے حلقے کا لڑکا ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 25 تاریخ کی مارننگ میں 7:25 پہ G12 نسوار چوک میں. ٹھیک ہو گیا. اس کی ڈیڈ باڈی اس کے کچھ دیر بعد لائی گئی پنس میں، جس کا ریکارڈ موجود ہے، میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، آپ سکرین پہ چلا سکتے ہیں. پھر اس کی 28 تاریخ کو اس کے بھائی نے آ کے اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی، اس کا کیس چلا، 2 اغوانی اس میں پکڑے گئے، موبائل سنیچنگ کا کیس تھا، موبائل ریکور ہو گیا، اسلحہ ریکور ہوا، اور اس کی فیملی کو جا کے ان کی گورنمنٹ نے 1 کروڑ روپیہ دیا. خیبر پختونخوا جیسے غریب صوبے کے ٹیکس پیئر کے پیسے میں سے 1 کروڑ روپیہ جا کے دیا. میں نے چیلنج کیا، پچھلے 2 ہفتے سے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی آپ یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس ملک کو کمزور کرنے کا، اور اس ملک کے اداروں کے خلاف نوجوانوں میں زہر جو یہ بھر رہے ہیں ان کے دماغوں میں، تو یہ بہت گندا کھیل کھیل رہے ہیں. پتہ نہیں یہ دنیا کی کس ہستی کی خواہش پہ کر رہے ہیں، کیونکہ 2014 میں اگر ان کا دھرنا دیکھیں تو وہ بھی ان کے انگلی کے اشارے کے لیے تھا. ہمیشہ سے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچانا کیا ہے. آج جس طریقے سے وہ خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو دعوے تو کیے جا رہے تھے کہ جی ہم 4.5 کروڑ وہاں کے لوگوں کے نمائندے ہیں، اور آج وہاں پہ 4.5 لاکھ کرسیاں نہیں لگا سکے. اور جس جگہ پہ وہ جلسہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی ویژولز منگائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ٹوٹل 3 سے 4 کنال جگہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نعیم صاحب، یہ جو بابر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، ایک تو 26 نومبر کی جو ایک فہرست ہے اس حوالے سے، اور دوسرا جلسے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ یہ جو چیلنج کر رہے ہیں آپ یہ قبول کرتے ہیں سر؟ دیکھیں جی بالکل میں ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اموات کا معاملہ ہو، اگر اس لاشوں کے معاملے کے اوپر بھی غلط بیانی کی جائے تو حیرانگی والی بات ہے. اور شفیق لنڈ کو کون نہیں جاتا جس کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، انیس ستی جس کو شہید کر دیا گیا، جس کا کوٹلی سے تعلق ہے، اور اس کے بھائی آج بھی ٹویٹ کر رہے ہیں ہر روز سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اور ہم عدالت میں بھی گئے. ابھی بھی ہماری پرائیویٹ کمپلینٹ تھی جس میں شہداء کا تفصیلات تھیں، جو زخمی تھے ان کی تفصیلات تھیں، جس کو بغیر کسی وجہ کے خارج کر دیا گیا، اور ہم اس میں اپیل میں بھی جائیں گے. ہمارے پاس تمام ایویڈنس موجود ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے نہ ان کو خون نظر آتا ہے، نہ ان کو گولی نظر آتی ہے، نہ ان کو عوام نظر آتی ہے. کیا فلسطین کے چیلنج قبول کر لیں، اگر یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو یہ کون سے معافی مانگیں گے؟ پھر ابھی پلے کر لیں. جی نہیں صاحب، بابر صاحب جی آپ نے میرا چیلنج قبول کیا تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیلنج قبول کرتے ہیں. آپ اس کو اگر کر لیں، اگر آپ خود وکیل ہیں کہ کسی بھی کیس میں اگر کوئی چیز جھوٹی ثابت ہو جائے تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. آپ کو میں یہ ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ اس رات کا جو آپ کا بیانیہ ہے جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے خلاف، وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. FIR نمبر 599/24.
اس FIR کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں غلط بیانی کی ہے, جھوٹ بولا ہے. اگر یہ چیلنج آپ نے قبول کر لیا ہے, یہ سارا میں نے پروڈیوسر کے حوالے کر دیا ہے, وہ اس کو پلے کرتے ہیں. اگر میں جھوٹا ثابت ہوتا ہوں تو میں ریزائن دیتا ہوں, اور اگر آپ لوگ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو آج قوم سے آپ کا چیئرمین کھڑے ہو کے معافی مانگے کہ میں نے اس قوم کے نوجوانوں کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ جھوٹ بولا. جی نہیں صاحب, دیکھیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو مہربانی کر کے ان کو کہیے کہ آپ سنیے اور اپنی باری جی بالکل آپ بات کریں, آپ بات کیجیے گا. بات بڑی واضح ہے کہ میں 12 کے 12 14 کے 14 جتنے ہمارے شہداء ہیں میں ساری لوگوں کی تفصیلات لے کر آتا ہوں. آپ بھی ہر ایک کی تفصیلات اور اس کا جواب لے کر آئیے اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا ود ایویڈنس, ویڈیوز, سارا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے. اور اگر ہم جھوٹے ثابت ہوئے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو میں پروگرام کیا, چیئرمین کیا, ہر بندہ معافی مانگے گا. اور اگر آپ جو ہے وہ ہار گئے تو پھر آپ کو قوم کے سامنے بتانا پڑے گا کہ جن کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو کیسے عمر ایوب سے جتوایا اور کیسے آپ کی جو ہے اپنا لیڈر ہے ان کو کیسے میر شرافت سے عمر جتوایا. ایوب سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا تھا, عمر ایوب سٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کوئی سٹے نہیں دیا. جو کہ کینسر سروائیور ہیں, جیل کے اندر ہیں, ان سے کیسے 70,000 کی لیڈ سے آ رہے تھے. اور اسلام آباد 2018 کی رات کو میں 15,000 سے جیت رہا تھا اور 10 بجے میرا رزلٹ. جی بابر صاحب وہ بات مکمل کرنے میں آپ کو آپ نے کیا کیا. تیسری بات یہ رہ گئی کہ آپ نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, بٹھا لیا گیا, فلاں کر لیا گیا. آمدن سے زیادہ احساسوں کا کیس تھا, آج بھی انہوں نے تفصیلات نہیں دی, آج بھی رسیدیں نہیں دی, جن کے خلاف جب آپ اقتدار میں نہیں ہوتے تو دہشت گردی کے نعرے مارتے ہیں, اور جب آپ کو دیا جاتا ہے اقتدار چاہے کشمیر کے اندر ہو تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ان سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں قوم کو پتہ ہیں. آخری بات یہ رہ گئی, دیکھیں بات سمپل ہے, ایکسٹینشن والا معاملہ ہو تو یا تایات والا معاملہ ہو, سب کو پتا ہے کہ ایکسٹینشن بھی خان صاحب نے کہا ہماری غلطی تھی, لیکن آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اس ایکسٹینشن کو. آج جو تایات استثنا دے رہے ہیں, کل یہ آپ کے گلے نہ فٹ ہوئی تو پھر میرا نام بدلیے گا, یہ کل آپ کے گلے فٹ ہوگی اور پھر آپ کہیں گے جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی, تایات استثنا نہیں دینی تھی, ہم نے بھی ایکسٹینشن دے کے غلط کیا. تو یہ جو دائرہ ہے نا یہ گھومتا رہتا ہے اور اس چکی کے اندر آپ آتے ہیں, یہ دائرہ جو ہے نا وہ پھر کے آتا آپ کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین نعیم حیدر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.